اگر آپ ہماری آج کے اس سیشن کی صدر جیلانی بانو صاحبہ کے انٹرویوز پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بھی ابتدا میں جب افسانے لکھے تو اس پر اپنا نام تحریر نہیں کیا تھا. یعنی یہ کوئی بہت دور کی کہانی نہیں ہے، بلکہ اب تک خواتین تخلیقکاروں کے لیے یہ مسئلہ رہا ہے کہ وہ کس طرح اپنے کام کو، اپنی تخلیقات کو منظر عام پر لائیں. ہماری آج کی صدر جیلانی بانو صاحبہ ایک علمی و ادبی خانوادے سے تعلق رکھتی ہیں. آپ کے والد حیرت بدایونی صاحب ایک معروف شاعر تھے. آپ خود صف اول کی افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں. آپ نے بچوں کے لیے بھی کہانیاں لکھی ہیں. آپ کے 13 افسانوں کے مجموعے منظر عام پر آ چکے ہیں، اور آپ کی صلاحیتوں کو، آپ کے ان افسانوں کو ہر سطح پر پذیرائی حاصل ہوئی ہے. آپ کو بے شمار ایوارڈز سے نوازا گیا ہے، جن میں مجلس فروغ اردو دوحہ قطر کی جانب سے نشان امتیاز اور بھارتی حکومت کی جانب سے پدم شری ایوارڈ بھی شامل ہیں. آپ ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے بھی منسلک رہی ہیں، اور خواتین کے حوالے سے آپ نے ان کے مسائل پر قلم اٹھایا ہے. لیکن اصل بات وہی ہے کہ جیلانی بانو صاحبہ کے افسانوں کا موضوع بھی معاشرہ رہا ہے، معاشرے کے مسائل رہے ہیں، اور یہاں ہونے والا استحصال رہا ہے. آپ کی بھرپور تالیوں میں ہمارے اس اجلاس کی صدر بھارت سے تشریف لائی ہوئی محترمہ جیلانی بانو. معزز خواتین و حضرات، ایکسپریس میڈیا گروپ نے آج ہمیں بلا کے یہاں پہ بہت ہی ہمارے لیے یہ خوشی کی بھی بات ہے اور بہت اچھی عزت کی بات ہے کہ پاکستان کے ادیب، پاکستان کے ایڈیٹر، پاکستان کے شاعر یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کے ادیب مل کر ان مسائل پر بات کریں جو ہمارے مشترک ہیں. تو اس پر ہم صبح تو بات کر رہے تھے، لیکن اس وقت جو ہے یہاں خواتین کے بارے میں یہ سیشن تھا. میں سننا چاہتی تھی کہ آج یہاں پاکستان کی ادیب خواتین کیا سوچ رہی ہیں، کیا لکھ رہی ہیں، ان کے آگے کیا مسائل ہیں، اور وہ کیا چاہتی ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی خواتین مل کے کون سے ایسے مسائل ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جن پر ہم سب مل کے سوچیں اور ان پرابلم کو آگے بڑھائیں یا ان پر بات کریں کہ آج ہمارے بیچ میں کیا چیز ہے. سوشل پرابلم ہے، کلچرل پروگرام ہیں، مذہبی ہیں، یا جو بھی ہیں ادبی پروگرام ہیں، ان پر میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی. بلکہ میں سمجھ رہی تھی کہ اس طرح کا کوئی ایک ڈسکشن یہاں پہ ہوگا، اس کے بعد پھر یہ، اور ہم آپ کے افسانے سننا چاہتے تھے، آپ سے آپ کی نظمیں نہیں سننا چاہتے تھے، وہ بھی نہیں. تو یہ خواتین والا جو سیشن ہے، اس میں میں بات کروں، آپ سے بھی تو سنوں میں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں. تو میں اچھا یہ بھی سیمینار کے منتظمین نے کہہ دیا ہے کہ اپنی بات کو بہت محدود رکھو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جب عورتیں بولنا شروع کرتی ہیں تو پھر ان کا کوئی حد شمار نہیں رہتا. تو پہلے کہہ دیا ہے کہ 10 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کرنا، تو میں 10 منٹ میں ہی ختم کروں گی. تو آج کے مسائل ایک ادیب عورت کے لیے کیا ہیں، میں جو ہے اس پر مختصر سی اپنی رائے دے رہی ہوں. بس دنیا کے پہلے لکھے جانے والے افسانے میں عورت ایک اہم رول ادا کرتی ہے اور مرد کو خیالی جنت کی طرف سے نکال کر عملی دنیا میں لے آتی ہے. پھر سارے افسانے مرد نے لکھے ہیں، اس لیے سارے کردار مرد نے خود ادا کیے ہیں. خدا، بھگوان، پیغمبر، اوتاروں کو مرد کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے. سارے آسمانی صحیفے مرد پر نازل ہوئے ہیں. خدا سے ہم کلام ہونے کا شرف بھی مرد ہی کو حاصل ہوا ہے. ہر مذہب کی کتابوں میں مرد کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ عورت اور جانور کے ساتھ بہتر سلوک کریں.
عورت کو صرف عورت کہتے ہیں، انسان نہیں ہے وہ۔ عورت کو کیا کرنا ہے، کہاں تک جانا ہے، اس کے لیے ہر مذہب نے قانون بنائے ہیں۔ عورت کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، مرد کو پیدا کرے، مرد کا دل بہلائے اور اسی کے ساتھ ستی ہو جائے۔ مرد کا حکم نہ مان کر چلنے والی عورت کو طوائف کہتے ہیں۔ یہ کہانی کا ایسا کردار تھی جس سے کتاب پڑھنے والوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے دانشور نے عورت کو دنیا کی سب سے حسین شے کہا ہے۔ شراب، عورت، رات، یہ شاعری کا اہم موضوع ہے، مگر یہ سب حسین عورت کے لیے ہے۔ اردو کی ابتدائی داستانوں میں، شاعری میں صرف خوبصورت عورت نظر آتی ہے یا پھر خوفناک چڑیلیں ملتی ہیں۔ لیلا شیریں ہماری شاعری کی ہیروئن تھی۔ اردو کے شاعر اپنے دادا پردادا کی جو محبوبائیں تھیں، لیلا، شیریں، ہیر، کلیوپیٹرا، انہی کے عشق میں آج تک گرفتار ہیں۔ شاعر ایک حسین مہاپارا طوائف سے عشق کرتا ہے جو رقیبوں کے بیچ میں بیٹھی ناز و ادا دکھا رہی ہے، اور شادی کرتا ہے ایک نیک چلن وفاشار عورت سے۔ پھر اس محبوبہ کی بے وفائی، اس کی جدائی اور بیوی کے ساتھ والے عذاب پر غزلیں سنا سنا کر مشاعرے لوٹ لیتا ہے۔ شاید اللہ میاں کو دوزخ بنانے کا جھنجٹ بھی اسی لیے کرنا پڑا ہوگا کہ عورت کی وجہ سے مرد گناہ کرتا رہے گا۔ عورت کے بدن کو مرد نے دشمن سے انتقام لینے کا ذریعہ بھی بنایا۔ نون میم راشد بہت مشہور شاعر تھے، شاید آپ نے ان کی وہ نظم پڑھی ہوگی جس میں انہوں نے ایک یورپین عورت پر ساری رات جبر کر کے ارباب اقتدار سے بدلہ لیا تھا۔ کیوں اور کیسے؟ یہ سوال عورت کو خدا سے کرنا ہے، نہ شوہر سے۔ ایسے ماحول میں جب خواتین نے لکھنے کی ابتدا کی تو کتاب پر اپنا نام لکھنے کی بھی انہیں اجازت نہیں تھی۔ والدہ افضل بیگم عبدالقادر، AR خاتون، اس طرح کے ناموں سے ان کی کتابیں شائع ہوتی تھیں، جس میں اخلاق اور مذہب کے احکام کے ساتھ جب زندگی کے عام مسائل پر لکھنے والی خواتین آئیں تو ان کے خلاف شدید احتجاج ہوا۔ رشید جہاں کی کتاب انگارے ضبط کر لی گئی، لحاف لکھنے کے جرم میں عصمت چغتائی کو کورٹ تک جانا پڑا۔ ہندوستان کے عالموں اور دانشوروں کو بھی یہ بات پسند نہیں آئی کہ عورت مغربی علوم حاصل کرے اور اپنے ہاتھ میں قلم تھام کر عورت کے لیے انصاف مانگے۔ ہمارے محترم مفکر، شاعر علامہ اقبال بھی مسلم عورت کو مغربی علوم پڑھانے کے مخالف تھے۔ انہوں نے واضح طور پر اس کا اظہار کیا ہے کہ عورت کو مغربی علوم پڑھانے سے تباہی آ جائے گی، اس لیے عورت کے گلے میں زمرد کا گلو پہنا کر شاعر کو اس کا حسین روپ دیکھنا چاہیے۔ ان بے باک بے پردہ خواتین کو دیکھ کر اکبر الہ آبادی بھی گھبرا گئے تھے۔ پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ مردوں کی عقل پر پردہ ڈال کر اردو ادب کے اسٹیج پر جو خواتین نظر آئیں تو مرد نقادوں کو بھی اپنی رائے بدلنا پڑی۔ ڈاکٹر رشید جہاں، عصمت چغتائی نے ان عورتوں کی کہانی لکھی جنہیں مذہب کوئی اہمیت دیتا ہے نہ سماج۔ پھر خواتین نے خود بھی ہاتھ میں قلم تھام لیا۔ حجاب امتیاز کا دلکش انداز، ممتاز شیریں کے تنقیدی اصول، عصمت چغتائی نے سماج میں نظر انداز کی جانے والی عورتوں کے کردار دکھائے۔ ان خواتین نے اردو افسانے کو نئے موضوع اور نئی ٹیکنک بھی دی۔ اردو افسانے کا وہ سنہری